معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو، جب پاکستان دو لخت ہوا، 15واں باب، سب ہیڈنگ قیام پاکستان کے اسباب۔ 16 اگست 1946 کو کلکتہ میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، ان کے رد عمل کے طور پر پورے مشرقی ہندوستان میں فسادات کی آگ بھڑک اٹھی اور پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ اگر اگست 1947 میں پنجاب میں قیام پاکستان کے وقت ہولناک ترین فسادات ہوئے اور اگست 1947 میں پنجاب میں قیام پاکستان کے وقت ہولناک ترین فسادات ہوئے، مسلم لیگ نے لارڈ ویول کی جانب سے ایگزیکٹو کونسل کے قیام کے وعدے سے مکر جانے پر احتجاج کے لیے 16 اگست کا دن مقرر کیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں جلسوں کا اہتمام کیا گیا، جن کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ آئین کی بالادستی کے تصور پر عمل پیرا رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں اور اب راست اقدام کا وقت آ چکا ہے۔ گو یہ دن سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کے لیے تو نہیں چنا گیا تھا، مگر مسلم لیگ کی طرف سے آئینی جدوجہد ترک کر کے راست اقدام شروع کرنے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا گیا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی پالیسیوں میں اس واضح تبدیلی کو ہندوؤں نے قدر خوف زدگی کی نظر سے دیکھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ پاکستان کا قیام اب ناگزیر ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو علیحدہ ریاست کے قیام کے مطالبے سے باز رکھنے کے لیے ہندو جو کچھ بھی کر سکتے تھے وہ انہوں نے کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کی جانب سے 16 اگست کو ہڑتال کا اعلان اور ہندو، سکھ اور دیگر غیر مسلموں پر اس ہڑتال میں شریک ہونے کے لیے دباؤ ڈالنا غلطی تھی۔ یہ کلکتہ کے رہنماؤں کا فیصلہ تھا اور مرکز میں مسلم لیگ کے پالیسی بنانے والوں کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ 16 اگست کو ہڑتال کے موقع پر جلسے میں شرکت کے لیے میں پیدل کلکتہ میدان گیا، کیونکہ اس دن ٹرامیں بند تھیں، سڑک پر ٹریفک بھی برائے نام تھی۔ پارک اسٹریٹ عبور کرنے تک مجھے کہیں کوئی گڑبڑ دکھائی نہیں دی۔ گلیاں سنسان ضرور تھیں، تاہم کہیں تشدد کے کسی واقعے کا کوئی نشان نہ ملا۔ جب میں چورنگی کے علاقے میں پہنچا تو دیکھا کہ ہڑتال کو ناکام بنانے کے لیے سکھوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ بو بازار، ہیریسن روڈ اور دھرم تلا میں پرتشدد واقعات رونما ہو چکے تھے اور کئی ہلاکتیں بھی واقع ہوئی تھیں۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد کسی کو معلوم نہ تھی۔ فضا میں خوف نمایاں تھا۔ دور افتادہ علاقوں سے لوگ جلسے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ تشدد کا دائرہ وسعت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ جلسے میں زیادہ حاضری کی توقع نہ تھی، چنانچہ تقاریر ہوئیں اور جو واجبی سی تھیں۔ اس کے بعد جلسہ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں ہدایت کی گئی کہ غیر مسلموں کے حملوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ میں نے لوئر سرکلر روڈ کے راستے براڈ اسٹریٹ پر واقع اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ٹولہ شراب کی دکان کو تاراج کر رہا ہے۔ کچھ لوگ لوٹ مار کرتے بھی دکھائی دے رہے تھے، جس کے ہاتھ جو لگا لے بھاگا۔ میں نے سوچا کہ ایسے کسی بھی ٹولے کا حصہ بننے یا ان ٹولوں میں گھر جانے سے بہتر ہے کہ جلد از جلد اپنی جگہ تک پہنچا جائے۔ پارک سرکس کا علاقہ مجھے کچھ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں تشدد برائے نام تھا اور یقین تھا کہ بہت جلد صورتحال مکمل طور پر معمول پر آ جائے گی۔ اگلے 4 دن تک مختلف علاقوں سے تشدد، قتل و غارت اور لوٹ مار کی اطلاعات پہنچتی رہیں۔ 17 اگست کو کوئی اخبار شائع نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بعد بھی 3 دن تک کوئی اخبار منظر عام پر نہیں آیا۔ 21 اگست کو ایک صاحب کاغذ کے ایک جانب چھپا ہوا اخبار لائے۔ یہ اسٹیٹس مین تھا۔ اخبار کی انتظامیہ بمشکل اس شکل میں اخبار شائع کر سکی تھی۔ اس میں جو خبریں شامل کی گئی تھیں وہ پڑھ کر ہم سب میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ 4 دنوں میں کم و بیش 1000 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ اخبار کے مطابق یہ محض ایک محتاط اندازہ تھا۔ در حقیقت کتنے افراد کو قتل کیا گیا تھا یہ جاننا بہت مشکل تھا۔ پورا کلکتہ شہر پاگل پن کی حدیں عبور کر چکا تھا۔
تہذیب اور شائستگی نے 4 دن تک شہر اور شہریوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ سب کچھ بھول کر لوگوں نے قدیم دور کے غیر مہذب اور شفاق رویوں کو اپنا لیا تھا۔ مرد، خواتین، بچے، کسی کو بھی نہیں بخشا گیا تھا۔ ہندو اکثریت کے علاقوں میں پڑھے لکھے نوجوانوں پر مبنی ٹولوں نے پڑوسیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور املاک کو آگ لگانے کے بعد بچوں کو اس میں پھینک دیا۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین اور ناقابل تصور تھا، مگر افسوسناک حد تک حقیقت پر مبنی تھا۔ خوف، نفرت، انتقام اور سیاسی رقابت نے کلکتہ کے رہنے والوں کو عارضی طور پر حیوانات میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس میں بہت بھیانک فصل ہمیں کاٹنی پڑی۔ پولیس نہ صرف یہ کہ اس صورتحال پر قابو پانے میں ناکام رہی، بلکہ قتل و غارت میں شریک ہوئی۔ پولیس کے ہندو اور مسلم اہلکاروں نے اپنی اپنی کمیونٹی کا ساتھ دیا۔ 4 دن کی قتل و غارت اور ہنگامہ آرائی کے بعد کلکتہ واضح طور پر ہندو اور مسلم علاقوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور دونوں کی ایک دوسرے تک رسائی خاصی مشکل ہو گئی تھی۔ قتل و غارت کے کئی ہفتوں بعد تک کسی نہ کسی سطح پر صفاقی کا مظاہرہ جاری رہا۔ جو لوگ غلطی یا مجبوری سے کسی انجانی سڑک پر چلے جاتے تھے، کسی غیر گلی میں قدم رکھتے تھے، وہ اپنی منزل کھو بیٹھتے تھے۔ ان کی لاشیں 2-3 دن بعد بھی کسی نالے یا مین ہول سے ملتی۔ ہندو پریس مکمل ہم آہنگی کے ساتھ تمام واقعات کا ذمہ دار مسلم لیگ کو ٹھہرانے پر تلا ہوا تھا۔ مسلمانوں کا قصور صرف یہ تھا کہ بنگال پر مسلمانوں کی اکثریت والی حکومت تھی۔ یہ ایک ایسا جرم تھا جسے کسی بھی حالت میں معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابھی بنگال میں فسادات کی آگ سرد نہیں پڑی تھی کہ بہار میں مسلمانوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیہی علاقوں میں مسلم ہندو ٹولے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے میں مصروف ہو گئے۔ دیہی علاقوں میں مسلح ہندو ٹولے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے میں مصروف ہو گئے۔ ناقابل بیان حد تک صفاقی کا مظاہرہ کیا گیا۔ بہت سے علاقوں میں لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر والوں کو قتل ہوتے دیکھیں۔ والدین تنقید کرتے تھے کہ ان کے قتل ہو جانے کی صورت میں بچے خودکشی کر لیں۔ مختلف اندازوں کے مطابق کم و بیش 50,000 افراد قتل کیے گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ قتل و غارت کے اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کرنے کے بجائے کانگریس نے 2 قومی نظریے کی تبلیغ اور پاکستان کے قیام کے مطالبے کے حوالے سے مسلم لیگ پر تنقید کا سلسلہ جاری رکھا اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے لیے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ گاندھی جی نواکلی گئے، جہاں بہار کے مسلم کچھ فسادات کے بعد چھوٹا سا فساد ہوا تھا۔ بہار کے مسلمانوں کی چیخیں اور سسکیاں ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ بہار میں مارے جانے والے تمام کے تمام مسلمان تھے اور قاتل ہندو۔ بہار میں فسادات کی نظر ہونے والوں کی تعداد 50,000 تک بتائی گئی۔ نواکلی میں 100-200 افراد مارے گئے۔ 50,000 کی موت گاندھی جی کو متاثر نہ کر سکی۔ محض 100-200 ہندوؤں کی ہلاکت پر وہ خبر گیری کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ معاملات کو جانچنے کا ان کا اپنا پیمانہ تھا۔ فسادات کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ دراصل کئی برسوں سے پنپنے والی سول نافرمانی کی تحریک کا ہراول دستہ ثابت ہوا۔ حالات کی روش نے ایک عجیب تضاد اور مخمصے کو جنم دیا۔ معاملات جس قدر بگڑتے گئے، کانگریس سمجھوتے کے بجائے تصادم کی راہ پر گامزن ہوتی چلی گئی۔ ملک ٹوٹتا جا رہا تھا، جبکہ کانگریس بضد رہی تھی کہ ملک ناقابل تقسیم ہے۔ گاندھی جی نے کہا کہ ملک کی تقسیم ایک ایسا گناہ ہوگا جسے وہ کبھی فراموش یا معاف نہیں کر پائیں گے۔ کانگریس کی قیادت جو بیانات دے رہی تھی، اس سے ہم پریشان تو ہوئے مگر کچھ زیادہ نہیں۔ یہ سب ہمارے لیے مکمل طور پر غیر متوقع نہیں تھا۔ ہمیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ جو کچھ ناگزیر تھا اسے واقع ہونے سے روکنے کے لیے کانگریس بس ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ کانگریس جو کچھ کر رہی تھی اس کے نتائج کے بارے میں لا تعلق نہیں رہا جا سکتا۔ ہمیں اندازہ تھا کہ اگر تشدد اور فسادات کی روک تھام نہ کی گئی تو پورا ملک قتل و غارت کی نظر ہو جائے گا، مگر کانگریس کو بظاہر اس کی کچھ پرواہ نہ تھی۔
ہم آنے والے سال 2 سال کے بارے میں پر امید بھی تھے اور تشویش میں مبتلا بھی۔ اسی ماحول میں 1946 ختم ہوا۔ 16واں باب، سب ہیڈنگ، وہ صبح ایک نعمت تھی جس میں ہم زندہ تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے عندیہ دیا کہ وہ تاج برطانیہ کو مشورہ دینے جا رہے ہیں کہ جتنی جلد ممکن ہو ہندوستان سے نکل جانا چاہیے۔ اس طرح انہوں نے فری کین پر واضح کر دیا کہ وہ عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد کہ آزادی ہند اب ناگزیر ہو گئی ہے اور اس میں تاخیر ممکن نہیں، انہوں نے معاملات کو تیزی سے نمٹانا شروع کر دیا۔ گو کہ ان کے کام کرنے کی لگن اور توانائی متاثر کن تھی، مگر ان کی بے صبری خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی تھی۔ برطانیہ میں مسٹر ایٹلی کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ برطانیہ ہندوستان سے 1948 تک نکل جائے گا، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے حیرت انگیز طور پر 1 سال پہلے ہی بوریا بستر لپیٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسٹر ایٹلی کے گماشتہ خاص ہونے کی حیثیت سے ماؤنٹ بیٹن نے آزادی سے متعلق امور کو تیزی سے نمٹانا شروع کیا۔ ان کی ذہنی قوت اور تیزی متاثر کن تھی، مگر یہ تیزی تشویشناک بھی تھی۔ انتظامی معاملات میں بلا وجہ کی تیز رفتاری عملاً بے نتیجہ اکھاڑ پچھاڑ ہی ثابت ہوتی ہے۔ کسی بھی فیصلے پر عمل سے قبل اس کے ممکنہ مضمرات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ممکنہ مضمرات کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، نہ یہ اندازہ ہو پاتا ہے کہ انتظامی امور میں پیدا ہونے والی کوئی خرابی کتنے دنوں میں دور کی جا سکے گی۔ بعد میں پنجاب اور ارد گرد کی چھوٹی ریاستوں میں ہونے والی نسل کشی اور قتل عام کے واقعات کے تسلسل نے ثابت کر دیا تھا کہ لاکھوں جانوں کے ضیاع کا سبب انگریزی حکومت کی ظالمانہ بے حسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دوسری فروگزاشتیں اپنی جگہ اس بلا وجہ کی تیزی اور اکھاڑ پچھاڑ نے انتظامیہ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھیں اور نظم عامہ تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سلسلے میں ہونے والی تنقید سے جان چھڑانے کے لیے حکومت کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ تم نے آزادی اور تقسیم کا مطالبہ کیا ہے، اب اس کے نتائج تم ہی بھگتو۔ ہم تو تمہارے مطالبے پر آزادی کے معاملات کو تیزی سے پایۂ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ حکومت نے آزادی کا جو نظام الاوقات مقرر کیا، اس پر اس خیال سے تنقید ہوتی ہی نہیں تھی کہ کہیں تنقید کرنے والے پر اینٹی انڈیا ہونے کا لیبل چسپاں نہ کر دیا جائے۔ اس تاریخی موڑ پر آخری برطانوی وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کیا کہ برطانیہ ہر حال میں 15 اگست تک ہندوستان چھوڑ دے گا اور اس کی جانشینی 2 خود مختار ریاستیں یعنی پاکستان اور ہندوستان کریں گی۔ پاکستان اب بھی ہماری پہنچ بلکہ گرفت میں تھا، مگر وائسرائے کی جاری کردہ تفصیلات نے ہمیں صدمے سے دوچار کر دیا۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ صوبہ سرحد اور سلہٹ میں ریفرنڈم طے پا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم نے 3 جون 1947 کو اپنی نشری تقریر میں اس نئی مجوزہ ریاست کے لیے دیمک زدہ اور کٹے پٹے پاکستان کا استعارہ استعمال کیا تھا۔ تاہم قائد اعظم نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ مایوس نہ ہوں اور اپنی جانفشانی سے اس نقصان کو نفع میں بدل دیں۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا مطالبہ کانگریس اور ہندو مہاسبھا نے آخری لمحات میں پاکستان کے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تجویز مسلمانوں کو سراسیمہ کر دے گی اور وہ اس سے بچنے کے لیے پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو کر کوئی سمجھوتا کر لیں گے۔ بنگال میں اس تجویز کو پیش کرنے والے ہندو مہاسبھا کے لیڈر شیام پرساد مکھرجی تھے، جبکہ کانگریس کھلے اور چھپے ان کی حمایت کر رہی تھی۔ بنگال کے مسلمانوں کو آج بھی یاد تھا کہ انہی ہندوؤں نے 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں 1905 کی تقسیم بنگال کو منسوخ کرانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے تھے۔ اب 1947 میں بنگال کو تقسیم کرنے کے لیے ہندوؤں کا احتجاج مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا۔ مولانا اکرم خان نے بنگال کو تقسیم کرنے کے مطالبے کی مخالفت میں ایک زوردار بیان دیا، مگر ان کی مخالفت سے کچھ فرق نہیں پڑا۔
حسین شہید سہروردی اور ابو الہاشم نے خود مختار بنگال کی تجویز پیش کی۔ ابتدا میں تو ایسا لگا کہ کانگریس اس کی حمایت کر رہی ہے، مگر جلد ہی وہ اس حمایت سے دستخوش ہو گئے۔ خود مختار بنگال کا تصور چاہے کسی بھی نیت سے پیش کیا جا رہا تھا، ہمارے آزاد گروپ کے نزدیک یہ دو قومی نظریے کی تکذیب سے مترادف تھا۔ میں نے کامریڈ میں اس تجویز کے خلاف سخت اداریہ لکھا، جس میں سہروردی اور ابو الہاشم صاحبان کی شدید مذمت کی گئی تھی۔ ہمارے حساب سے خود مختار بنگال کا تصور درحقیقت مسلمانوں کے حق خود ارادیت کے بنیادی اصول کا انکار اور ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ قومیت کے تصور کو قبول کرنے پر اصرار تھا۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ مسلمان نہ علیحدہ قوم ہیں، نہ علیحدہ وطن کے حقدار۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ مسلمان نہ علیحدہ قوم ہیں، نہ علیحدہ وطن کے حقدار، پاکستان کے لیے ہندوستان کو تقسیم کرنے کی بنیاد ہی ڈھہ جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ سہروردی اور ابو الہاشم نے قائد اعظم کو قائل کر لیا تھا کہ وہ خود مختار بنگال کی اسکیم پر اعتراض نہ کرے۔ ان بنگالی لیڈروں کی نظر میں خود مختار بنگال جغرافیائی طور پر منقسم پاکستان کا بہتر متبادل ہو سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ قائد نے کن حالات میں اپنے اعتراض سے صرف نظر کیا ہوگا، مگر قیاس ہے کہ مسٹر سہروردی نے وکالت کی ہوگی کہ خود مختار بنگال 1940 کی قرارداد لاہور میں مذکورہ خود مختار ریاستوں سے مختلف کوئی چیز نہیں ہوگی، اور یہ کہ نام میں کیا رکھا ہے، بنگال ہو یا پاکستان، اصل اہمیت اس بات کی تھی کہ مسلم اکثریت کا یہ خود مختار علاقہ انڈین یونین کا حصہ نہ ہو۔ مجھے اب اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں دکھائی دے رہا کہ اس تجویز نے جہاں مسٹر سہروردی کی سوچ کی ٹیڑھ کو ظاہر کیا تھا، تو وہیں اس نے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بیج بھی رکھ دیا تھا۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے کبھی بھی لسانی بنیاد پر قومیتوں کی وکالت نہیں کی تھی۔ پھر بھی مسٹر سہروردی کا خیال تھا کہ بنگال کو ایک لسانی اکائی ہونے کی وجہ سے بطور استثناء انڈین یونین سے علیحدگی کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا جب انگریز ہائی کمان نے اس اسکیم کو رد کر دیا۔ اگر مسٹر سہروردی کا خیال تھا کہ مشرقی ہندوستان کی آزاد ریاست جس کا نام خواہ کچھ ہو فی الحقیقت پاکستان ہوگی، تو یہ بات کانگریس کو اس کے اپنے نقطۂ نگاہ سے بھی کیسے قبول ہو سکتی تھی؟ ان کے خدشات بے سبب نہیں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ لسانی بنیاد پر بننے والی قومیں مرکز گزیر سے رجحانات کی وجہ سے مذہبی قومیت کے مقابلے میں زیادہ انتشار کا سبب بنتی ہیں۔ پاکستان کی تخلیق ہندوستان کو زیادہ سے زیادہ دو حصوں میں تقسیم کرتی، جبکہ زبان کی بنیاد پر بننے والی قومیں ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی اور ملک چوں چوں کا مربع بن کر رہ جاتا۔ خود مختار بنگال کی تجویز ہمارے نقطۂ نگاہ سے اس لیے بھی ناقابل اعتراض تھی کہ اسے تسلیم کرنے کے بعد مسلم لیگ کی صفوں میں اوپر سے نیچے تک یہ سمجھا جاتا کہ مطالبہ پاکستان تو بس سودے بازی کے لیے تھا اور مسلمانوں کی علیحدہ ثقافتی اور تہذیبی شناخت کے لیے چلائی جانے والی تحریک محض دکھاوا تھی۔ یہی وہ نقطۂ نگاہ تھا جس کا پروپیگنڈا کر کے آنے والے سالوں میں عوامی لیگ اور پاکستان مخالف عناصر نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اگر خود مختار بنگال کی اسکیم سرے سے پیش ہی نہ ہوئی ہوتی تو 1964 سے 1971 کے درمیانی عرصے میں بنگالی قومیت کے جس بھوت نے پاکستان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی، وہ کبھی بھی اتنی تباہ کن حیثیت اختیار نہ کرتا۔ مذہب اور ثقافت سے زبان کی طرف چھلانگ مسلمانوں کی پوزیشن میں ایک ایسی بنیادی تبدیلی تھی جس نے اندر ہی اندر پلنے والے کینسر کی طرح ان کی اخلاقی قوت ختم کر کے انہیں بے شمار خطرات کے سامنے لا کھڑا کر دیا تھا۔ 1948 میں ریاست حیدرآباد کا انجام دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود مختار بنگال اگر وجود میں آ بھی جاتا تو بھارت اس کا کیا حشر کرتا۔ ساری دنیا سے کٹا ہوا، انڈین یونین کے علاقوں سے گھرا ہوا بنگال بھارت کے لیے ترنیوالا ثابت ہوتا۔ اسے ہضم کرنے کے لیے یہی بہانہ کافی تھا کہ بھارت عین اپنے درمیان کسی ایسے غیر مستحکم سیاسی وجود کو کیسے برداشت کر سکتا ہے
جس میں ہندوؤں کی بڑی آبادی مسلمانوں کے رحم و کرم پر قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہو۔ مسلمان ظاہر ہے عددی برتری کی بنیاد پر ترقی اور خوشحالی میں بڑا حصہ لینے کی کوشش کرتے اور یہیں سے مفادات کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا۔ ہندو اور مسلم ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو جاتے۔ نئی کشمکش مختلف حوالوں سے ہوتی۔ مسلم کسان بامقابلہ ہندو زمیندار، مسلم بزنس مین بامقابلہ ہندو صنعتی ٹائکون، مسلم کلرک بامقابلہ ہندو افسران۔ غرض یہ کہ ہر طرف مسابقت، کشیدگی اور کھینچا تانی کا دورہ تھا۔ 20ویں صدی کے ابتدائی 45 برسوں کا منظرنامہ یہی تو تھا۔ خود مختار بنگالی ریاست کوئی جادو کی چھڑی تو تھی نہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جنم جنم سے پائے جانے والے مسائل کو ختم کر دیتی۔ سرت چندر بوس اور کرن شنکر رائے دونوں کا تعلق کانگریس سے تھا۔ انہوں نے خود مختار بنگال کے تصور کی حمایت کی، مگر ایک ہی ہفتے میں اعلان ہو گیا کہ کانگریس کی ہائی کمان نے اس اسکیم کو مسترد کر دیا ہے۔ آزاد بنگالی ریاست کا تصور جتنی تیزی سے ابھرا اتنی ہی تیزی سے ختم بھی ہو گیا۔ ہم نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ خدشہ ذہن میں جا گزیر رہا کہ لسانی قوم پرستی کا جو بیج بو دیا گیا ہے وہ کہیں پاکستان کی نوزائیدہ ریاست کے لیے حقیقی خطرہ بن کر نمودار نہ ہو جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ پریس میں چھپنے والے کالموں سے ظاہر ہونے لگا تھا کہ یہ خدشہ غلط نہیں تھا، پاکستان کا قیام زیادہ دور نہیں تھا۔ پریس میں مستقبل کی صورت گری سے متعلق مضامین بڑی تعداد میں شائع ہو رہے تھے۔ انگریز کے جانے کے بعد کیا ہوگا، اس موضوع پر ہندو اور اردو پریس میں کھل کر رائے کا اظہار ہو رہا تھا۔ اب تک اس بارے میں دو آراء نہیں تھی کہ انگریز کی طرف سے اقتدار آزاد ریاستوں کے سپرد کرنے کے بعد ہندوستان میں سرکاری زبان ہندی ہوگی اور پاکستان میں اردو، لیکن اب چند بنگالی دانشوروں نے، جن میں ابو رشد متین الدین بھی شامل تھے، اپنے کالموں میں مشورہ دینا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کے مغربی بازو میں اردو کو اور مشرقی بازو میں بنگالی کو سرکاری زبان کا درجہ ملنا چاہیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہی بنگالی دانشور ہندوستان تقسیم نہ ہونے کی صورت میں ہندی کو واحد سرکاری زبان بنانے پر ہرگز اعتراض نہ کرتے تھے۔ ابو رشد متین الدین نے کامریڈ میں چھپنے والے اپنے مضمون میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور انتظام غیر حقیقی ہوگا۔ بنگالی اخبارات و جرائد میں اس حوالے سے شائع ہونے والے مضامین اور تبصروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشرقی بنگال کے مسلمانوں کی سوچ میں تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ تجاویز پاکستان کو پیش آ سکنے والے ممکنہ مسائل کو سمجھنے اور ان کے مناسب حل تلاش کرنے کی ایک مثبت کوشش ہے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ سب کچھ ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ ابو الہاشم کے بیٹے بدر الدین عمر نے لسانی تحریک پر اپنی کتاب میں اعتراف کیا کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد کلکتہ کے ایک مسلم ہوٹل میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے پاکستان کے بارے میں اپنی حکمت عملی طے کرنے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا تھا۔ بعض لوگ بدر الدین عمر نہیں دعویٰ کرتے تھے کہ اس اجلاس میں شیخ مجیب الرحمان بھی شریک ہوئے تھے۔ حقیقت چاہے کچھ بھی ہو، یہ طے ہے کہ ہمارا دشمن پہلے دن سے ہی اسی سوچ میں لگا ہوا تھا کہ ہم سے تقسیم ہند کا بدلہ کیسے لیا جائے۔ مسٹر عمر کی کتاب میں کیے جانے والے انکشافات ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونے چاہیے جو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی لیگ کی طرف سے چلائی جانے والی تحریک محض مرکزی حکومت کی طرف سے مشرقی پاکستان کو نظر انداز کرنے کا رد عمل تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کمیونسٹوں نے کمال ہوشیاری سے مستقبل میں پیش آ سکنے والے مسائل کا اندازہ کر رکھا تھا۔ جیسے جیسے مسئلے سامنے آتے رہے وہ ایک ایک مسئلے کو قوموں اور ملک کے دونوں بازوؤں کے درمیان فرقے کا بیج بنا کر بوتے رہے۔